ایمبیسڈر صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. مجھے یہ بتائیں جو ٹول کلیکٹ کرنے کی سجیشن آ رہی ہے اور انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی تھریٹس ایک بار پھر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک ٹینشن ایسکلیٹ ہوتی ہے، اس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، پھر ڈیمیج کیا جاتا ہے. یہ بیک اینڈ فورتھ پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ کیا واشنگٹن کے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی موجود نہیں ہے یا یہی اسٹریٹجی ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ عادل بھائی، میری ریڈنگ جہاں تک سچویشن کی آپ کے ساتھ تو اوبیسلی بات بھی ہوتی رہتی ہے. ہم بہت ہوپ فل تھے جب یہ ایم او یو اگری ہوا کہ اب ہم اس جنگ کی حالت سے باہر نکلیں گے اور پھر ہم اکنامک جو پراسپیرٹی کے کچھ راستے ہیں، سب سے پہلے اسٹیبلٹی ہوگی ریجن میں، اور اس کے بعد پھر ہم کسی حد تک اگر دیکھتے ہیں اس ایم او یو کو تو پوائنٹ 4 اور 5 کے بعد جب بلاکیڈ کھل جاتی ہے اور ایران نے اپنا جو سائڈ آف بلاکیڈ تھا وہ ختم کرنا تھا، تو اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپس تھے وہ تو بلینز آف ڈالرز آف ریکنسٹرکشن اور اکنامک پراسپیرٹی کا ایک راستہ فراہم کر رہے تھے ایران کو. تو ہم امید کر رہے تھے، میرے جیسے لوگ جو کہ آف کورس وی بلیو ان ڈپلومیسی اینڈ پیس اینڈ اسٹیبلٹی، کہ ایران اس چیز کے اوپر دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی لے کر آئے گا اور اپنی جو اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جائے گا. بیکاز آپ جانتے ہیں کہ 47 سال سے ان کا ملک جو ہے وہ اس طرح کی جو کانفرنٹیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی جو عوام ہے وہ تو پستی جا رہی ہے اکنامکلی. آپ کے ساتھ اکنامسٹ بھی موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ کتنا ہے. اگر وہ اپنے تیل اور گیس کو سیل کر سکتے ہیں، اگر وہ عالمی منڈیوں کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، اگر ان پہ سینکشنز اٹھ جاتی ہیں اور بلینز آف ڈالرز ان کے لیے انفریز ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ان کے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. لہٰذا میں سمجھ رہا تھا اور میرے جیسے بہت سے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کی جو پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر آف کورس تفریق تو ضرور ہے، لیکن یہ جو راستہ فراہم ہو رہا ہے ان کو اکنامک پراسپیرٹی کا، وہ اس کو ویلکم کریں گے اور کانفرنٹیشن سے ہٹیں گے. لیکن ہم نے دیکھا انفارچونیٹلی کہ کچھ ٹارگٹ کی گئی شپس، ایسی شپس جو کہ سویلین شپس تھیں، تیل لے کر جا رہی تھیں. پہلے تو کچھ فار ایسٹرن شپس تھیں، اس کے بعد انفارچونیٹلی ایون قطر کی شپ کو بھی ٹارگٹ کر دیا گیا. قطر تو وہ ملک ہے جس کے پرائم منسٹر آپ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور جے ڈی وینس کے ساتھ جو تیسری بڑی شخصیت تھی ایرانی دوستوں کے ساتھ، وہ جو تھی پرائم منسٹر آف قطر تھے. یعنی وہ اتنے انویسٹڈ ہیں اس سارے پروسیس میں، ان کی شپ کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس کے نتیجے میں پھر اوبیسلی اگر آپ ریپیٹڈلی اٹیک کرتے جائیں گے ان شپس کے اوپر اور پھر ان مسلم ممالک کے اوپر جو گلف ممالک میں موجود ہیں، تو پھر آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو سپر پاور ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا، اور ریٹیلیٹ اس طرح سے کیا کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کافی ٹف جو ہے وہ انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. انفارچونیٹ ہے، ون واز نیور ہوپنگ کہ اس طرف ہم جا رہے ہوں گے. اب جو یہ آپ ٹول کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی اینڈ انٹرنیشنل لا، میں تو ان دونوں چیزوں کو سے ایگری نہیں کر پاتا کہ آپ ایک انٹرنیشنل واٹر کو جس کا رائٹ آف نیویگیشن انٹرنیشنل لا کے اندر انشرائنڈ ہے، اس کو آپ کسی قسم کی پابندی لگائیں. نہ اس کی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، نہ اس کا کوئی فاؤنڈیشن آپ کو انٹرنیشنل لا میں ملے گا. ہمارے ساتھ ایئر کوموڈور صاحب آپ کو بتائیں گے کہ obviously I will not subscribe to that notion، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں all is fair in love and war، یعنی وار کے دوران اگر ایک اسٹریٹجی کے طور پر آپ اپنا ہرمز کو روکتے ہیں، میں تو اس سے ایگری نہیں کروں گا. لیکن ہو سکتا ہے آپ کھینچ تان کے اس کو جسٹیفائی کر لیں، لیکن جب آپ جنگ کی حالت سے نکل کر آپ جو ہے وہ امن کی طرف جا رہے ہیں، بالخصوص اتنی ایفرٹس جو 4 مہینے کی نیگوسیشنز پاکستان نے لیڈ کی، پھر قطر نے کی، تو پھر تو آپ کو آبنہ ہرمز کو روک کے رکھنا میری سمجھ سے باہر ہے. ایک طرف آپ اس کو روکیں گے بھی اگر، تو چلیں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں پینی وائز پاؤنڈ فولش، یعنی آپ کتنی ٹول وصول کر لیں گے. ادھر تو آپ کو بلینز آف ڈالرز مل رہے ہیں، تو ایون آن بیلنس آف پروبیبلٹیز یو آر اسٹینڈنگ ٹو گین مور by agreeing to this term، تاکہ آپ باقی اپنے economic potential کو But you don't agree with this argument they are using it as a deterrence، اور یا جو ان کی bargaining جو اس وقت ٹیکنیکل لیول کے ڈائلاگس چل رہے ہیں اس میں ان کو ہیلپ کر سکتی ہے اس قسم کی اسٹریٹجی؟ You don't agree with this argument؟ Adil bhai, I would say that if you are still holding that in your hand, and this is like holding the whole process hostage to something, means you're not sincere to the other points of the negotiations. یعنی ایسا تو نہیں ہے
یہ جو ایم او یو ہے یہ ایک دم سے جلدی میں تیار کیا گیا، یعنی 4 مہینے کی ڈیلیبریشنز میں وہ تمام کنسرنز جو کہ لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں، یعنی دیر از اے مسٹرسٹ آن امریکا، آئی ایگری ود دیٹ، لیکن ان ٹرسٹ کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل کے 2 وزٹس ہیں، ان کی ایفرٹس ہیں، قطر بیچ میں موجود ہے، آپ ہم لوگ موجود ہیں، تو پھر آف کورس آپ کو کسی حد تک تو آگے بڑھنے کے لیے یعنی یو ہیو ٹو موو فارورڈ. آپ ہمیشہ ماضی کی بیڈ ایکسپیرینسز کے ہاسٹیج رہیں گے تو پھر تو وی ول نیور بی ایبل ٹو گو فارورڈ. ٹھیک. ایک آرٹیکل 5 کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ میں اسلام آباد اکارڈ سے ریلیٹڈ کہ اس کے اندر ایک اسپیس دی گئی کہ ٹھیک ہے 60 ڈیز تک جب تک یہ ٹیکنیکل ایشوز چل رہے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ اس کا کنٹرول ایران اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح سے اٹیک کی صورت میں ہمیں دکھائی دیا ہے، کیونکہ اس کی کلیئرٹی نہیں تھی آئی تھنک اس میں، if I'm not mistaken، کہ اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن 60 ڈیز تک ہولڈ ہوا تھا یہ پروسیس. اینی ویز چشتی صاحب، امریکہ کی یہ جو بلاکڈ ہے اور ایران کی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے یہ اس ریجن کی سیکیورٹی میں کیا سینیریو بنا رہی ہے؟ اب یہ جو ایک اور نیا فیز ہے یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں مسٹر جاوید نے جہاں چھوڑی بات. جی دیکھیے بنیادی طور پر جو جے سی پی او اے ہوا تھا وہ ایک ڈیٹرنس بیسڈ ہوا تھا، یعنی ایک خوف دلایا گیا تھا ایران کو، اور یہ جو بھی فائدے لیے گئے تھے اس وقت 8 ٹن رچ نیوکلیئر جو ہے والنٹیرلی ایران نے حوالے کیا تھا تو کیسپین سی ٹو رشیا. اب تو صرف 400 کلو گرام کی بات ہو رہی تھی. اب جو لیوریج ملا ہے وہ زیادہ ڈگری آف ایشورڈ اس لیے تھا کہ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کمپرومائزڈ امریکن پریزیڈنٹ آپ کو ریسنٹ ہسٹری میں نظر آئے گا. کمپرومائز کا مطلب میں ایتھک morality کی نہیں کہہ رہا، کمپرومائز فرام دا وننگ پوائنٹ آف ویو کہہ رہا ہوں. اب ہی واز ریڈی ٹو گیو اٹ آؤٹ ٹو یو. آپ بیانات ان کے اکٹھے کر لیں، اوپر والے جو خطرناک بیانات ہیں وہ چھوڑ دیں، جو شوٹ اپ کر کے وہ کرتے ہیں کہ آج رات سویلائزیشن، جب آپ ڈاؤن پلے جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ ایران کو چاہیے میری مان لے، تو مجھے تو سم ٹائم آلموسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان بٹوین دا لائن منتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ یار میری عزت رکھ لو، مان جاؤ یار، بس اب چھوڑ دو اس کو، ضد اپنی کرو گے تو پھر میرے پاس تو ایک بہت بڑا پسٹل ہے، میں چلانا پڑے گا. اور ایڈ آن ٹاپ آف دیٹ نتنیاہو فیکٹر، ایڈ آن ٹاپ آف دیٹ 50,000 ملٹری ٹروپس اس علاقے میں امریکہ کے ابھی بھی موجود ہیں. جب میں نے ورلڈ گلوبل دیکھنی شروع کی ٹروپس کی تعداد دنیا میں کتنی ہے، اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ 192 ممالک میں سے باسی صاحب 140 ممالک کی جو فوج ہے یا ٹروپس جو ہیں ان کے 50,000 سے کم تعداد ہے. تو آپ امیجن کریں کتنی بڑی فورس امریکہ لے کے پھر رہا ہے. ایڈ کریں نتنیاہو، ایڈ کریں اینگر، ایڈ کریں قتل کرنے کی دھمکیاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو پھر اب یہ لگتا ہے ویلیو کنورژن تک میں بھی ایگری کرتا ہوں مسٹر جاوید سے کہ دیکھیے ویلیو سمجھ آئی ہے، نیو فاؤنڈ لیوریج مل گیا اس کو، لیکن پھر آپ نے ویلیو میں کنورژن بھی کرنی ہوتی ہے. ایک جب بھی آپ مس ریڈ کریں گے، امریکہ از اسٹل دا سپر پاور. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے 43 جہاز گروا لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب تو ہم نے اتنا مار دیا. اس کے پاس ابھی بھی 6,500 جہاز، بامبرز اور سپورٹ ایئر کرافٹ ہیں، اس کی ملٹری مائٹ ہے. نتنیاہو کے لیے یہ جو پیس ٹیمپریری ہوا چاہے وہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے، سوئسائڈل ہے، اور سب سے زیادہ اس کے لیے ایک پروہیبٹیو ایک آپشن ہے. اس کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ یہاں پہ پیس ہو جائے، بیکاز اس نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ میں ایک نیوٹرلائز کر دوں گا ایران کی ساری، ویکن نہیں کروں گا، آلموسٹ شارٹ آف اوبلیٹریشن کر دوں گا، ان ہائیلائٹ کر دوں گا کہ وہ کمپرومائز کرے گا اینڈ فار ایور کبھی تھریٹ نہیں رہے گا. وہ تو اس کو فرسٹریشن میں ملا نہیں. جب وہ نہیں ملا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیچ کا راستہ نکالا کہ مجھے اگر ایران تھوڑی فیس سیونگ دے دے تو میں پھر ادھر سے بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم دے کے نتنیاہو کو بات منوا لوں گا. جب ایک ان بٹوین نکل آیا تھا اور پہلی دفعہ نکلا تھا، اور پہلی دفعہ ایران نے اتنا 47 سالوں میں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، ریلیٹیولی میں کہہ رہا ہوں پچھلے 47 سالوں سے جب ایک دفعہ گین کر لی تھی، تو آئی تھنک لوگوں کا جو جنازے پہ تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی، لوگوں کا اینگر تھا، لوگوں میں فرسٹریشن تھی، اس کو ٹیبل پہ نہیں لانا ہوتا. لیڈروں نے اس کو شو آف فورس کے طور پر اپنی ڈیٹرنس کے طور پر یوز کرنا ہوتا ہے. دیٹ از واٹ آئی بلیو. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم جانتے نہیں ہمارے 2.5 کروڑ لوگ یا 2 کروڑ لوگ جنازے پہ نکلتے ہیں. یہ کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ اسپیشلی جو مسٹر جاوید بھی کہہ رہے تھے کہ پھر قطر جیسے ملک پہ حملہ کر کے آپ نے میسج یہ دیا کہ اگر ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جنگ کے دوران ہوا تھا عرب ممالک پر، مڈل ایسٹ میں دوبارہ دن پر حملے کیے گئے تھے، اینڈ اٹ کنٹینیوز. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ گیپ برج کرنے کا ٹائم تھا، یہ ریکنسولیڈیٹ کرنے کا ٹائم تھا، اور یہ امریکہ کو یہاں سے کلیکٹیولی جو ٹارگٹ ہوئے ملک پلس ایران، ان کو کلیکٹیولی نکالنے کا ٹائم تھا.
تاکہ اپنی طرف کھینچے ایران. اب اگر آپ ڈیٹرنس کریں گے, بلی کریں گے, ہٹ بیک کریں گے, تو آپ خود پش بیک کر رہے ہیں امریکہ کی طرف, اور جب امریکہ کی طرف کر رہے ہیں تو انڈائریکٹلی اسرائیل کی طرف کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. تو ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, آپ تو ہمیں کافی عرصے سے ڈرا ہی رہے تھے, لیکن اب تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کروڈ آئل پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن, یہ چلتا رہتا ہے. اور جس قسم کا ایک سینیریو کریٹ ہو گیا ہے, جو سچویشن بن چکی ہے, جو پولیٹیکل سچویشن بھی ہے, اس وقت انٹرنیشنل افیئرز ہم دیکھ رہے ہیں. اور بڑی اچھی بات کی ہے ابھی چشتی صاحب نے بھی اور ایمبیسڈر صاحب نے بھی, کہ دیکھیں ایک لیوریج ملا, اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت تھی. پھر جو کنٹریز جیسے قطر, پاکستان بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, اسلام آباد اکارڈ اس کو نام دیا گیا ہے. اب دنیا دیکھیں, ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن کا فورم ویک ضرور ہوا ہے, لیکن ایک نئے فورمز بن رہے ہیں نا, نئے الائنسز بن رہے ہیں, نئی چیزیں بن رہی ہیں. تو تھوڑا سا ایران کو بھی جو ہے وہ یہ ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے تھا اپنے اوپوننٹ کو, کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ بھی کچھ فورسز انگیج ہیں, دے آر ریسپانسبل فار دیٹ ڈائلاگ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ پولیٹیکل سچویشن کیا اکنامک امپیکٹ ہم پہ ڈالنے جا رہی ہے, اور کیا اکنامک پروجیکشنز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اب اس جو عجیب سی سچویشن ہے, نہ جنگ ہو رہی ہے, نہ جنگ ختم ہو رہی ہے, نہ کوئی جیت رہا ہے, نہ کوئی ہار رہا ہے, سو ویئر آر وی ہیڈنگ, دنیا یہ کس طرف جا رہی ہے, اکنامک پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ دو حقائق سامنے رکھ لیجئے. پہلی حقیقت یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس انٹرنیشنل واٹر وے سے تھوڑی آواز بڑھائیے گا, 2 کروڑ بیرل جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے گزرتے ہیں. اب ایران چاہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ اس کا کنٹرول ہو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو جیوگرافی ہے وہ مجھے انیبل کرتی ہے کہ میں اس علاقے کو کنٹرول کروں. امریکہ یہ کہتا ہے کہ میری کیونکہ نیول پاور ہے بہت بڑی, میں اس اسٹیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کروں گا. اس سمت میں سفارتکاری سمت جو ایران نے اختیار کر رکھی ہے, مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگر اسی سمت میں ایران چلتا رہے تو ایک تو جو دنیا کے یا خطے کے جو پروڈیوسرز ہیں, جن میں سعودی عرب ہے, جن میں کویت ہے, جن میں قطر ہے, UAE ہے, ایران خود سے ہے, ان سب کا نقصان ہونے لگا. اور یہ ایران کے علاوہ جو باقی پروڈیوسرز ہیں وہ سارے ایران کے خلاف مکمل طور پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ایران کو اس کا فائدہ نہیں مل پائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو کنزیومرز ہیں, جو اسٹریٹ آف ہرموز سے 2 کروڑ بیرل روزانہ کا تیل گزر کے جاتا ہے, وہ جاتا ہے بڑی بڑی طاقتوں کے پاس, وہ چین کے پاس جاتا ہے, وہ جاپان کے پاس جاتا ہے, وہ پاکستان آتا ہے, وہ بھارت کے پاس جاتا ہے, ویتنام, ساؤتھ کوریا. یہ ساری طاقتیں جو ہیں یہ بھی ایران کی جو سفارتی پالیسی ہے, سمت ہے, اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو جس سمت میں ایران چل نکلا ہے, یہ بیشتر دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس پالیسی کو سپورٹ نہیں کر پائیں. اب اس کا ایک معاشرے آپ پوچھ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.